اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة المؤمن مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وہمت کل امت برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم 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 تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم تنزیل اتارا جانا الکتاب کتاب قرآن من اللہ اللہ سے العزیز غالب العلیم ہر چیز کا جاننے والا اتارنا کتاب کا اللہ سے ہے جو زبردست ہے خبردار غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر غافر بخشنے والا ذنب گناہ جمع و قابل اور قبول کرنے والا توبہ شدید العقاب شدید عذاب والا ذی الطول بڑے فضل والا لا نہیں کوئی الہ معبود الا ہو اس کے سوا الیہ اسی کی طرف المصیر لوٹ کر جانا گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے اسی کی طرف پھر جانا ہے یعنی توبہ قبول کر کے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دینا ہے گویا کبھی گناہ کیا نہ تھا اور مزید برآں توبہ کو مستقل طاعت قرار دے کر اس پر اجر عنایت فرماتا ہے یعنی بے حد قدرت و وسعت اور غنا والا جو بندوں پر انعام و احسان کی بارشیں کرتا رہتا ہے جہاں پہنچ کر ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد ما یجادل وہ نہیں جھگڑتے فی میں آیات اللہ کی آیات اللہ مگر الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فلا یغررک سو تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے دھوکے میں ڈال دے تقلبهم ان کا چلنا پھرنا فی البلاد شہروں میں وہی جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں جو منکر ہیں سو تجھ کو دھوکہ نہ دے یہ بات کہ وہ چلتے پھرتے ہیں شہروں میں یعنی اللہ کی باتیں اور اس کی عظمت و قدرت کے نشان ایسے نہیں جن میں کوئی جھگڑا کیا جائے مگر جن لوگوں نے یہی ٹھان لی ہے کہ روشن سے روشن دلائل و براہین اور کھلی کھلی باتوں کا بھی انکار کیا جائے وہی سچی باتوں میں ناحق جھگڑے ڈالتے ہیں یعنی ایسے منکر کا انجام تباہی اور ہلاکت ہے گو فی الحال وہ شہروں میں چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے نظر آتے ہیں اس سے دھوکہ نہ کھانے چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امحال اور استدراج ہے کہ چند روز چل پھر کر دنیا کے مزے اڑا لیں یا تجارتیں اور سازشیں کر لیں پھر ایک روز غفلت کے نشے میں پوری طرح مہمور ہو کر پکڑے جائیں گے اگلی قوموں کا حال بھی یہی ہوا کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب فأخذتهم فكيف كان عقاب کذبت جھٹلایا قبلهم ان سے قبل قوم نوح کی قوم والاحزاب اور گروہ جمع من بعدهم ان کے بعد محمد اور ارادہ باندھا کل امت ہر امت برسولہم اپنے رسول کے متعلق لیاخذوہ کہ وہ اسے پکڑ لیں وجادلوا اور جھگڑا کریں بالباطل ناحق لیدحضوا تاکہ ناچیز کر دیں بنیادیں بھی اس سے الحق کا حق فأخذتهم تو میں انہیں پکڑ لیا فکیف سو کیسے کانا ہوا عقاب میرا عذاب جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح کی اور کتنے فرقے اس سے پیچھے اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول پر کہ اس کو پکڑ لیں اور لانے لگے جھوٹے جھگڑے کے اس سے ڈگاویں سچے دین کو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا پھر کیسا ہوا میرا سزا دینا
یعنی ہر ایک امت کے شریروں نے اپنے پیغمبروں کو پکڑ کر قتل کرنے یا ستانے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ جھوٹے ڈھکوسلے کھڑے کر کے سچے دین کو شکست دیں اور حق کی آواز کو بھرنے نہ دیں، لیکن ہم نے ان کا داؤ چلنے نہ دیا، اور اس کے بجائے کہ وہ پیغمبروں کو پکڑتے ہم نے ان کو پکڑ کر سخت سزائیں دیں۔ پھر دیکھ لو سزا کیسی ہوئی کہ ان کی بے بنیاد باقی نہ چھوڑی۔ آج بھی ان تباہ شدہ قوموں کے کچھ آثار کہیں کہیں موجود ہیں، انہی کو دیکھ کر انسان ان کی تباہی کا تصور کر سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح حقت کلمت ثابت ہو گئی بات ربک تمہارے رب کی اعلیٰ پر الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا انہم کہ وہ اصحاب النار دوزخ والے، اور اسی طرح ٹھیک ہو چکی بات تیرے رب کی منکروں پر کہ یہ ہیں دوزخ والے، یعنی جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آنے کی بات پوری اتر چکی موجود الوقت منکروں پر بھی اتری ہوئی سمجھو، اور جس دن پیغمبروں کے اعلان کے موافق کافروں پر دنیاوی عذاب آ کر رہا، تیرے رب کی یہ بات بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تنبیہ، بعض نے انہم اصحاب النار کو لانہم کے معنی میں لے کر یہ مطلب بیان کیا ہے کہ گزشتہ منکروں کی طرح موجودہ منکروں پر بھی اللہ کی بات سچی ہے، کیونکہ یہ بھی اصحاب بن نار میں سے ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين وہ جو فرشتے يحملون اٹھائے ہوئے ہیں العرش عرش ومن حوله اور جو اس کے ارد گرد يسبحون وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں بحمد تعریف کے ساتھ ربهم اپنے رب کی ويؤمنون اور ایمان لاتے ہیں بھی اس پر ويستغفرون اور مغفرت مانگتے ہیں للذین ان کے لیے جو آمنوا وہ ایمان لائے ربنا اے ہمارے رب وسعت سمولیا ہے کل شیء ہر شے رحمتن رحمت و علما اور علم فاغفر سو تو بخش دے للذین وہ لوگ جنہوں نے تابو توبہ کی واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی سبیلہ کا تیرا راستہ وقیم انہیں بچا لے عذاب الجحیم جہنم۔ جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے اے پروردگار ہمارے ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری بخشش اور خبر میں، سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر اور بچا ان کو آگ کے عذاب سے۔ پہلی آیت میں مجرمین و منکرین کا حال زبوں بیان ہوا تھا، یہاں ان کے مقابل مومنین و تائبین کا فضل و شرف بیان کرتے ہیں، یعنی عرش عظیم کو اٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے بے شمار فرشتے جن کی غذا صرف حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہے، اور جو مقربین بارگاہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجے کا ایمان و یقین رکھے ہیں وہ اپنے پروردگار کے آگے مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس عزت افزائی اور شرف احترام کا کیا ٹھکانہ ہے کہ فرش حق پر رہنے والے مومنین سے جو خطائیں اور لغزشیں ہو گئیں ملائکہ بارگاہ عالی میں اس کے لیے غائبانہ معافی چاہیں، اور جب ان کی شان میں یفعلون ما یؤمرون سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 50 آیا ہے تو وہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر مامور ہوں گے۔ یہ فرشتوں کے استغفار کی صورت بتلائی، یعنی بارگاہ احدیت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ کا علم اور رحمت ہر چیز کو محیط ہے، پس جو کوئی تیرے علم محیط میں برائیوں کو چھوڑ کر سچے دل سے تیری طرف رجوع ہو اور تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہو، اگر اس سے بمقتضائے بشریت کچھ کمزوریاں اور خطائیں سرزد ہو جائیں آپ اپنے فضل و رحمت سے اس کو معاف فرما دیں، نہ دنیا میں ان پر داروگیر ہو اور نہ دوزخ کا منہ دیکھنا پڑے۔ باقی جو مسلمان توبہ و نابت کی راہ اختیار نہ کرے اس کا یہاں ذکر نہیں، آیت ہاذا اس کی طرف سے ساکت ہے، بظاہر حاملین عرش ان کے حق میں دعا نہیں کرتے، اللہ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ دوسری نصوص سے طے کرنا چاہیے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔ ربنا اے ہمارے رب ادخلهم اور انہیں داخل کرنا جنات عدن ہمیشگی کے باغات التي وہ جن کا وعدتهم تو نے ان سے وعدہ کیا، ومن اور جو صلح صالح ہیں من سے آبائهم ان کے باپ دادا وازواجهم اور ان کی بیویوں ذریاتهم اور ان کی اولاد انک بے شک تو انت العزیز تو
ہی غالب الحکیم حکمت والا۔ اے رب ہمارے، اور داخل کر ان کو سدا بسنے کے باغوں میں جن کا وعدہ کیا تو نے ان سے، اور جو کوئی نیک ہو ان کی کے باپوں میں اور عورتوں میں اور اولاد میں، بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ یعنی اگرچہ بے شک ہر کسی کو اپنی عمل سے ملتی ہے، جیسا کہ یہاں بھی امن صلاح کی قید سے ظاہر ہے، بدو اپنے ایمان و صلاح کے بیوی بیٹا اور ماں باپ کام نہیں آتے، لیکن تیری حکمتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک کے سبب سے کتنوں کو ان کے عمل سے زیادہ اعلیٰ درجے پر پہنچا دے۔ کما قال تعالیٰ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، سورۃ نمبر 52 سورہ طور آیت نمبر 21۔ اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت میں وہ بھی انہی کی کسی عمل قلبی کا بدلہ ہو، مثلاً وہ آرزو رکھتے ہوں کہ ہم بھی اس مرد صالح کی چال چلیں، یہ نیت اور نیکی کی حرص اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، یا اس مرد صالح کے اکرام و مدارت ہی کی ایک صورت یہ ہو کہ اس کے ماں باپ اور بیوی بچے بھی اس کے درجے میں رکھے جائیں۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَقِهِمْ، اور انہیں بچا لے، سیئات برائیاں، ومن جو اتقی بچا، السیئات برائیاں، اور جو بچا السیئات برائیاں، یومئذ اس دن، فقد رحمتہ تو نے اس پر رحم کیا، وذالک، اور یہ ہوا وہ یہی، الفوز کامیابی، العظیم بڑی، اور بچا ان کو برائیوں سے، اور جس کو تو بچائے برائیوں سے اس دن اس پر مہربانی کی تو نے، اور یہ جو ہے یہی ہے بڑی مراد۔ پانی یعنی میشر میں ان کو کوئی برائی مثلاً گھبراہٹ اور پریشانی وغیرہ لاحق نہ ہو، اور یہ عظیم الشان کامیابی صرف تیری خاص مہربانی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے سیئات سے اعمال سیئہ مراد لیے ہیں، یعنی آگے کو انہیں برے کاموں سے محفوظ فرما دے اور ان کی خواہش ایسی کر دے کہ برائی کی طرف نہ جائیں۔ ظاہر ہے جو آج یہاں برائی سے بچ گیا اس پر تیرا فضل ہو گیا، وہی آخرت میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا۔ اس تفسیر پر یومئذ کا ترجمہ بجائے اس دن کے اس دن ہونا چاہیے، اس دن ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی تیری مہر ہی ہو کہ برائیوں سے بچے، اپنے عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا، تھوڑی بہت برائی سے کون حالی ہے۔ یہ الفاظ دونوں تفسیروں پر چسپاں ہو سکتے ہیں۔